اس شب برات کا عقیدہ جو ہے یہ گھڑا گیا، اس کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں، اس کے اندر جھوٹی روایتیں شامل کی گئی۔ اب رہی بات، کیا کوئی ایسی روایت بھی ہے جو اس معاملے میں سچی ہو؟ احادیث کا پورا ذخیرہ آپ کھنگال دیں، دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں کہ شعبان کی فضیلت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسامہ بن زید کی حدیث ہے نسائی کے اندر، صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر بھی، جس میں حضرت اسامہ جب پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو اس کی کوئی وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، لیکن لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ ترفع فیہ الاعمال، اللہ کے حضور اس مہینے میں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ سالانہ جو پیشی ہوتی ہے بندوں کے اعمال کی وہ شعبان میں ہوتی ہے، لیکن دن متعین نہیں کیا گیا، رات متعین نہیں کی گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ احب ان یرفع عملی وانا صائم، مجھے پسند ہے کہ میرا عمل جب پیش ہو اللہ کے حضور تو میں روزے دار ہوں۔ تو آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ شروع کر دیتے تو ہم کہتے کہ اب تو روزہ آپ نہیں چھوڑیں گے، مسلسل روزہ رکھتے ہی جائیں گے، اور 15 کے بعد آپ روزے یا تو چھوڑ دیتے تھے یا کم کر دیتے تاکہ رمضان کی تیاری ہو۔ اور رمضان کے چاند سے پہلے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا کہ استقبال رمضان کے طور پر کوئی انسان شعبان کے آخر میں روزہ نہ رکھے۔ تو روزوں کے سلسلے میں تاکید آئی ہے شعبان میں، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ 15ویں رات میں اللہ کے حضور یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں یا اس دن پیش کیے جاتے ہیں، نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ شعبان کی فضیلت روزوں کے اعتبار سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات، 15ویں شعبان کے سلسلے میں جو روایت کئی ایک محدثین نے اس کو حسن کا درجہ دیا، جس میں علامہ البانی بھی ہیں، اور وہ ہے روایت جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات مطلع ہوتے ہیں، مطلب دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں بندوں پر، اور ہر ایک کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے 2 بندوں کے، الا لمشرک او لمشاہد، یا وہ شرک کرنے والا بندہ ہے، اب اس مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کرے، یا پھر وہ بندہ ہے جو دوسرے سے کٹا ہوا ہے، بغض و نفرت پال رکھا ہے اپنے دل کے اندر، بات نہیں کرتا، تعلق توڑ رکھا ہے، تو ان 2 بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ صلح نہ کر لیں، اپنے دل کو صاف نہ کر لیں۔ یہ روایت موجود ہے۔ اب اس روایت کے اندر محدثین 2 طرف گئے ہیں، بعض نے اس کو حسن کہا ہے، اور کئی ایک نے کہا کہ یہ حسن کا درجہ بھی یہ روایت نہیں لیتی بلکہ یہ ضعیف ہے، اور اس میں جو ہے علامہ حیثمی ہیں، علامہ ابن حجر ہیں، اور بھی دوسرے محدثین ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہی ہے۔ اگر اس کو ہم جو ہے صحیح بھی مان لیں، حسن کا درجہ جن محدثین نے دیا ہے اس کو بھی مان لیں، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ مغفرت فرماتے۔ 2 بدنصیب بندوں کو مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، دوسرا وہ بندہ جو دوسرے سے کٹا ہو۔ اب یہ ایک مختلف فی روایت کو لے کر کیا اس سے کوئی ایسی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات آپ خصوصی نماز پڑھیں، اس رات کوئی خاص عبادت کریں، اس دن کوئی خاص روزہ رکھیں؟ تو عبادات کو لے کر اس رات میں کوئی ایسی حدیث آئی نہیں کہ جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہو۔ جو بھی اس رات کی فضیلت بیان ہوئی ہے صرف مغفرت کے اعتبار سے، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر صحیح حدیث میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر ایک کی معافی ہوتی ہے سوائے یہی 2 بندے، کون؟ ایک مشرک، دوسرا وہ جو دوسرے سے کٹا ہوا ہو، بغض و نفرت پال رکھا ہو۔ یہ تو ہر پیر و جمعرات ہو رہا ہے۔ پیر و جمعرات کی روایت صحیح ہے، سب محدثین متفق ہیں، سب محدثین متفق ہیں کہ یہ صحیح ہے، مسلم کی روایت ہے، اور وہ روایت جس کے اندر اختلاف ہے صرف سال بھر میں 1 رات، اور اس کو جو لوگ لے کر اڑے۔